أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انتہائی واجب الاحترام ناظرین، سامعین، پیارے بھائیوں بہنوں، عزیز دوستو، یہ جو قرآن مجید اور اس کی ترجمہ و تفسیر کی کلاس اور پروگرام ہے، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان اور اللہ کا انعام ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو کروانے والوں اور جو اس پروگرام میں شرکت کرنے والے ہیں اور اس کا تعاون کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا صلہ عطا فرمائے اور ان کی اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے بھائیوں بہنوں، قرآن مجید کے سیکھنے کا سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر عمل کرتے ہوئے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اس مقصد کو حاصل کر لیں۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید سے وابستگی قائم کرتا ہے اس اعتبار سے کہ اس پر عمل کیا جائے اور دیگر احباب تک، دیگر مسلمانوں تک اس کی نور کو پہنچایا جائے تاکہ وہ بھی گمراہی سے نکلیں اور ذلت و رسوائی اور پستیوں سے نکل کر وہ راہ ہدایت پر گامزن ہو کر جنت اور فردوس کے وارث بن جائیں، تو یقیناً یہ کامیابی کا راستہ ہے اور سرخروئی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی الفت اور محبت اور پیار کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی بے شمار عظمتیں اور اس کے فضائل ذکر کیے ہیں، اور ان تمام کا مقصد عمل ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور اس میں مہارت تامہ حاصل کر لیتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور جو قرآن مجید کو سیکھتا نہیں ہے اور قرآن مجید سے وابستگی نہیں رکھتا، دلچسپی نہیں لیتا، قرآن مجید کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت بڑی وعید سنائی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو شخص قرآن مجید سے تعلق قائم نہیں کرتا، پیار محبت نہیں کرتا، قرآن پڑھتا پڑھاتا سیکھتا سکھاتا نہیں ہے، اس کی نشر و اشاعت میں دلچسپی نہیں رکھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کبھی بھی اس کی خوشحال نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو پریشان رکھیں گے، تنگ رکھیں گے، ٹینشن میں رکھیں گے۔ بظاہر جتنے بھی اس کے پاس وسائل ہوں زندگی کی خوشحالی کے، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ فیل کر دے گا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے اور وہ پوچھے گا لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ میں اچھا بھلا دیکھنے کے باوجود، زبردست بینائی کے باوجود، تندرست آنکھوں کے باوجود آج اندھا کیوں اٹھایا گیا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، ہم نے آپ کو آیات قرآن عطا کی اور آپ نے اس کو پش پش ڈال دیا، فراموش کر دیا، تو آج ہم نے تمہیں جو ہے وہ اس طرح اپنی نعمتوں سے محروم کر کے، اپنے رحمت سے دور کر کے تمہیں بھی ہم نے بھلا دیا، فراموش کر دیا، بیکار کر دیا۔ تو اس لیے بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت خوش نصیب لوگ ہیں، سعادت مند لوگ ہیں وہ بھائی اور بہنیں جو اس پروگرام میں اپنا وقت نکالتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اس کا شوق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سیکھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس جو ہے وہ بہت ہی مہم ہے۔ آیت نمبر 23 سے
شروع ہو رہا ہے 22 تک فضیلت الشیخ نے پہلے آپ کو پڑھا دیا ہے. آج کا جو درس ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ اٹل فیصلہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اس اللہ کے علاوہ، اس رب کے علاوہ کسی چیز کی پوجا نہ کی جائے. تیرے رب کے علاوہ، اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہمارے سب سے اہم کام اور سب سے اہم ڈیوٹی کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہمارے بنانے کا مقصد، غرض و غایت صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں وہ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، وہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا دوسرا مقام ہے، وہ اس کے تابع ہیں، اور اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوقات جو بنائی ہیں وہ انسان کے تابع ہیں، انسان کے لیے مسخر ہیں. جنات ہوں، ملائکہ ہوں، اور دیگر جو ہمارے حیوانات ہیں، جانور ہیں، چھپائے ہیں، سونا اور چاندی ہے، پہاڑ ہیں، بہار ہیں، انہار ہیں، خشکی ہے، تھری ہے، آسمان ہے، زمین ہے، وہ سب کا سب اللہ رب العزت نے انسان کے تابع بنایا، انسان کے مسخر کیا ہے، اور انسان کے لیے فرمایا ہے کہ یہ میرا خاص منظور نظر ہے، اور اس کو میں نے فوقیت دی ہے، تمام پر بالادستی دی ہے، تمام پر شرف بخشا ہے، اور اس کا مقصد بھی سب سے بلند و بالا اور عظیم ہے، اور وہ میری عبادت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اب عبادت کا جو یعنی حقدار ہے وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں. اور پھر عبادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ تعالیٰ عبادت کے سلسلے میں مکسنگ کو برداشت نہیں کرتا، ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتا، کہ انسان کہے کہ چلو اللہ کی عبادت تو کرنی ہے اور ساتھ کسی اور کو بھی خوش کرنے کے لیے کوئی ذرہ برابر اس کے لیے بھی عبادت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ قطعاً اس بات کو برداشت نہیں کرتا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص میری عبادت کرتا ہے اور اس میں کسی اور کو بھی تھوڑا بہت شامل کر لیتا ہے عبادت میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسی عبادت اور عبادت گزار کو دونوں کو ٹھکرا دیتا ہوں. میں ان دونوں کو لائق نہیں کرتا، ان دونوں کو قبول نہیں کرتا، ان دونوں کو جو ہے وہ ان دونوں کا انکار کر دیتا ہوں. تو اس لیے عبادت کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ عبادت کا مفہوم بہت عام ہے، بہت شامل ہے. اور وہ کیا ہے کہ العبادت اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے نزدیک شاید یہ مفہوم مختصر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا کوئی چند چیزیں جن کو ہم جانتے ہیں. لیکن اسلام نے عبادت کا جو مفہوم بنایا ہے وہ جو بہت جامع اور بہت عام ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے کی جاتی ہے وہ عبادت کہلاتی ہے. خواہ وہ ہمارے اقوال ہوں، یعنی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوں، یا ہمارے اعضاء اور جوارے سے سرزد ہونے والے اعمال ہوں، یا ہمارے دل کی سوچ ہو. یہاں تک یعنی یہ عبادت کا مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ. آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بھائی کو مسکرا کر ملتے ہیں، خندہ جبین سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جو انسان
حلال روزی کما کے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، یعنی اس کی خوراک فراہم کرتا ہے، تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو اس لیے جو بھی عبادت کرنی ہے اس میں صرف ایک ہی ہم نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا مقصد بھی اللہ کی خوشنودی ہے، جو روزہ رکھتے ہیں نفلی یا فرضی اس کا بھی مقصد اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ حج عمرہ کرتے ہیں، یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، رفاع عامہ کے کاموں پر خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، اس پر خرچ کرتے ہیں، تو اس سارے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے، اور یہ سارا کا سارا معاملہ ہمارا عبادت ہے۔ ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ان دو لفظوں کے ساتھ بیان کر دیا کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور غرض و غایت نہ ہو، نہ دکھلاوا ہو، نہ نمود و نمائش ہو، نہ ریاکاری ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصد ہو، تو تب اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کی کہ عبادت کی چھوٹی قسم ہو یا بڑی قسم ہو، ان سب کے لیے دو شرطیں ازبر ضروری ہیں قبولیت کے لیے۔ ایک تو وہ خالص ہو اللہ کے لیے، اس میں مکسنگ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا یہ آرڈر ہے کہ اللہ کے علاوہ، صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے عین موافق، اس میں یعنی اس کی مخالفت بھی نہ۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس نے سلوک کرنا، اللہ والدین کے ساتھ شاندار رویہ رکھنا، والدین کے معاملے میں سب سے افضل جو معاملہ ہے، سب سے شاندار جو کردار ہے، اس کو اپنانا، یہ اللہ کا دوسرا حکم ہے۔ علماء نے کہا کہ ایک رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، تو ایک حقیقی پرورش کرنے والا رب ہے، وہ اللہ ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری دی ہوئی جس کو، وہ والدین ہیں، ماں باپ ہیں، وہ بھی انسان کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد، یعنی اپنے عبادت کے حق کو ادا کرنے کے بعد، جس حق کو سب سے مہم حق سمجھا ہے اور سب سے عظیم حق سمجھا ہے اور سب سے بڑھ کر حق سمجھا ہے، سب سے اہم اور مہم ذمہ داری اور ڈیوٹی سمجھی ہے، وہ والدین کے ساتھ زبردست، شاندار، سب سے افضل رویہ، کردار اور معاملہ جو ہے اس کا حکم ہے۔ فرمایا وہ بالوالدین احسان، ماں ہو، باپ ہو، ان کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہو وہ تمہارا بیوی سے اچھا ہو، اولاد سے بھی اچھا ہو، اپنے افسروں سے بڑھ کر اچھا ہو، اپنے پیروں بزرگوں اور فقیروں سے بڑھ کر اچھا ہو، اساتذہ سے بھی زیادہ بڑھ کر اچھا ہو۔ یعنی جو والدین کے ساتھ تمہارا رویہ ہو، وہ کوئی بھی دنیا کی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے سوائے انبیاء کے کہ انسان ان کے لیے روا رکھے۔ والدین کا بہت بڑا یعنی مرتبہ اور مقام ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ قرآن مجید سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے اپنے حق کے بعد جو اس کے بندے پر اللہ کا حق ہے وہ عبادت ہے، اور اس کے بعد اگر دوسرا حق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو وہ ماں باپ کا اچھا یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا اخلاق اور معاملہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اب یہ چیزیں جو ہیں، اگر ہم دو چیزیں زندگی میں اپنا لیتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مکسنگ نہیں کرتے اور دوسرا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو ہماری کامیابی کے لیے اتنے دو لفظ ہی کافی ہے۔ یہ نہ ہو کہ علماء کہتے ہیں کہ جب انسان کا علم بڑھ جاتا ہے عمل کم ہو جاتا ہے، یعنی علم زیادہ ہوتا جاتا ہے اور عمل میں کمی آتی ہے۔ اگر ہم یہ قرآن کی نازل ہونے والی رہنمائی، اللہ تعالیٰ کا عرشوں سے اترا ہوا حکم
अर्श मुअल्ला से, लौह महफूज से आने वाले अल्लाह का दस्तूर अल्लाह के बारे में और अपने वालिदैन के बारे में सुनने के बावजूद अगर अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं, वालिदैन के साथ नारवा रवैया रखते हैं, वालिदैन से खुदा न खास्ता हमारी जो है वो नफरत होती है या वालिदैन की हम सूए अदबी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें कुरान मजीद का फ़ायदा नहीं हो। हमने कुरान मजीद का इनकार किया है, हमने कुरान मजीद की तौहीन की है, हमने अल्लाह के हुक्म की बेकदरी की है, उस पर अमल पैरा नहीं हुए और हमने नुकसान किया है, अपना नुकसान किया है। हम बर्बाद हो गए हैं कि अल्लाह ताला के अगर हमने ये दो हुक्म नहीं माने, एक अल्लाह की इबादत, उसमें मिक्सिंग नहीं, मिलावट नहीं, उसमें शिरक नहीं, और दूसरे नंबर पर वालिदैन के साथ शानदार सलूक कर, हर एतबार वालिदैन जैसे भी हों, कोई बहाना नहीं है औलाद के पास कि वालिदैन का रवैया हमारे साथ सही नहीं है, वालिदैन हमारे साथ नारवा सलूक करते हैं, वालिदैन बच्चों में तरफदारी करते हैं, वालिदैन हमारे माल पर कब्जा करते हैं, वालिदैन ने हमारी कमाई से हमें हिस्सा देने से महरूम कर दिया है, वालिदैन हमारी बीवी को झिड़कते हैं, वालिदैन हमारे ससुराल को बुरा भला कहते हैं, वालिदैन ने हमें मारा पीटा है, वालिदैन ने हमें घर कारोबार पढ़ाई के लिए खर्चे नहीं दिए, कुछ भी आपके पास बहाना नहीं है। वालिदैन का अदब, एहतराम, वालिदैन से शानदार रवैया, मामला, ये अल्लाह का हुक्म है, वालिदैन का हुक्म नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का कानून है और ये तुम पर वाजिब है। वालिदैन की जिम्मेदारियां क्या है, वालिदैन निभाएंगे, उन्होंने अगर कोई कोताही की है वो अपना जवाब देंगे, लेकिन आपने क्या करना है वो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, कुरान मजीद के लिए वक़्त देने का मकसद वो राह रासत का अख्तियार करना है, राह रासत को ढूंढना है, राह रासत को अपनाना है, और बेहतरीन राह रास्त है कि अल्लाह को राजी कर लिया जाए उसकी इबादत के साथ, और फिर अल्लाह का हुक्म मानते हुए वालिदैन को खुश किया जाए। तो ये अल्लाह के महबूब ने फरमाया, रिज़ल रब फी रिज़ल वालिदैन सख्त रब फी सख्त वालिदैन, कि अगर तुम रब को राजी करना चाहते हो तो माँ बाप को राजी कर लो, और अगर तुम्हारे माँ बाप रूठ जाते हैं तो समझ लो तुम्हारा रब तुमसे रूठ चुका है। ये तो अगर वालिदैन मुसलमान हो, नेक हो, तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। अगर खुदा न खास्ता वालिदैन काफिर हों, खुदा न खास्ता मुशरक, तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया कुरान में, ये वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, कि उनकी आप अल्लाह की मुखालफत में बात ना माने, उनके शिरक पर उनकी इत्तिबा ना करें, उनके कुफर पर उनकी बात ना माने, लेकिन दुनियावी मामलात में उनके साथ भी आपने नेक रवैया, अच्छा मामला करना है, उनको भी आपने अच्छी खुराक देनी है, अच्छी रिहाइश देनी है, अच्छा लिबास देना है, अच्छी उनको कंपनी देनी है, अच्छी उनके साथ सोहबत करनी है, अच्छा बोलना है। काफिर वालिदैन, तो हमारे वालिदैन तो मुसलमान वालिदैन, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो इसलिए भाइयों और बहनों, अजीजों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला का हुक्म है कि एक तो अल्लाह की इबादत करनी है खालिस, उसमें मिक्सिंग नहीं करनी, और दूसरे नंबर पर वालिदैन के साथ बेहतरीन और शानदार सलूक रवैया अख्तियार करना। और फिर अल्लाह ताला ने माँ बाप के इस हक को बयान करने के लिए मजीद ताकीद के लिए फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, याद रखो, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में अगर यबलुगन्ना पहुंच जाए, इंदका आपकी मौजूदगी में, बुढ़ापे को, अहदुहुमा उन दोनों में से एक, माँ या बाप, औ किलाहुमा या दोनों बूढ़े हो जाते हैं, बड़ी उम्र को पहुंच जाते हैं, किबर सनी को पहुंच जाते हैं, बुढ़ापे और ज़ौफ को पहुंच जाते हैं, बुजुर्गी के आलम में पहुंच जाते हैं, कमजोरी की हालत में, जबकि उनकी जिस्मानी तवानाई भी आपकी तरह नहीं होगी, अकल और शऊर भी वैसा नहीं रहेगा, वैसे कमाई और उनके फ़वायद भी नहीं होंगे। ऐसी हालात में कि जब वो हो सकता है कि ऐसा बुढ़ापा कि आपके रहमो करम पर हो जाए, फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर
अहदुहुमा औ किलाहुमा, उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, बड़ी उम्र का हो जाए, बूढ़ा हो जाए, या वो दोनों बूढ़े हो जाए, फरमाया फला तकुल लहुमा उफ, चूंकि इस वक्त बजाय इसके कि वो तुम्हें कमा के दें, तुम्हारी कमाई से उन अखराजात उन पर होने शुरू हो जाते हैं, दवाई इलाज मालजा, कभी शुगर है, कभी जनाब ब्लड प्रेशर है, कभी कोई किडनी का मसला बन जाएगा, कभी जनाब हार्ट अटैक हो जाएगा, सर्जरी वर्जरी का होगा, कभी जनाब कोई होगा, कभी विटामिन देने होंगे, कभी जनाब उनको खुराक अच्छी देनी है, कभी बुढ़ापा है, खांसी है, बलगम है, ये है वो है, तुम्हारे घर का माहौल ख़राब हो सकता है, घर का सुकून ख़राब हो सकता है, आप बार थके हुए आ सकते हैं, वो खांसती करते हैं, उनको नींद नहीं आती, वो बार बार आपको उठाएंगे, कभी डॉक्टर के पास लेके जाना, ये मराहल आएंगे। जब ये बुढ़ापे की सूरत में आपको उनके अखराजात बर्दाश्त करने पड़े, उनकी खिदमत के ऊपर आपको वक़्त देना पड़े, आपका आराम और सुकून कुर्बान करना पड़े, बीवी और बच्चों को कुर्बान करना पड़े, आपकी सर्वस को कुर्बान करना पड़े, तो फरमाया ऐसी हालत में इंसान को बर्दाश्त करना यकीनन मुश्किल है, और कभी इंसान के तेवर बदल सकते हैं। फरमाया फला तकुल लहुमा उफ, आपने इन तमाम हालात को अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह का हुक्म समझकर और वालिदैन का जो हक है उसको अदा करते हुए उफ तक का इजहार नहीं करना, उफ का इजहार नहीं करना, यानी अपनी पेशानी पर गम के, अफसोस के जो बाल पड़ते हैं, जो अलामत जाहिर होती है चेहरे के ऊपर, परेशानी के, थकावट के, उकताहट के, वो असरात भी नहीं होने चाहिए। ये है माँ बाप का हक जो मालिकुल मुल्क बयान कर रहा है, जो रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है, जिसके बगैर कोई गुजारा नहीं, कोई गुजारा नहीं, कोई कंसेक्शन नहीं है वालिदैन की खिदमत के मामले में, वालिदैन के अदब और एहतराम के बारे में कोई उसका बदल ही नहीं कि आप समझे कि मैं इसका कोई दूसरी तरफ से जो है मुआवजा बन जाएगा मेरा। माँ बाप की बदसलूकी करने के बाद, वालिदैन का दिल दुखाने के बाद अब कहेंगे कि मैं कहीं और से इसका मुतबादल हासिल कर लूँ, मस्जिद बनवा कर, यतीमों का यतीम खाना बनवा कर, या कोई सदका जारिया, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कहें कि मैं असातिज़ा की खिदमत करके, किसी वली अल्लाह और पीर और बुजुर्ग की खिदमत करके वालिदैन का मुआवजा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस मकाम पर वालिदैन की खिदमत के साथ, वालिदैन के साथ अच्छा रवैया और हुस्न सलूक करने के साथ जो तुम्हें मर्तबा मिलेगा, जो मकाम मिलेगा, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वालिदैन की दुआएं अल्लाह ताला बराह रास्त कबूल करता है, और साथ बद्दुआएं भी ऐसी होती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, खुसूसन अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे माँ बाप कमजोरी की हालत में आ जाए, बुढ़ापे में आ जाए, कमजोरी में आ जाए, जब उनकी फ़वाइद कम और नुकसान ज्यादा, उनकी सहूलत कम और उनकी तकलीफ ज्यादा होना शुरू हो जाए, तुम्हें नफा कम और घाटा ज्यादा हो जाए, और उनके संभालने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ जाए, तो फरमाया उफ तक भी नहीं पहुंचना चाहिए। इतना खंदा पेशानी के साथ और इतनी बर्दाश्त और सब्र के साथ और वालिदैन के साथ जो है अच्छे तरीके के साथ आपने अपने चेहरे और मोहरे और स्टाइल को पेश करना, स्टाइल में प्रॉब्लम ना हो। और जो गुफ्तगू है, फरमाया वाला तनहरहुमा, जुबान के साथ कभी भी उनको डांटना नहीं है, उनको बुरा भला नहीं कहना, उनके लिए सख्त अल्फाज नहीं कहने, उनके लिए नाजेबा अल्फाज और कलिमात जबान से नहीं निकालने जिससे उनकी सरजरश हो। और बल्कि क्या कहा कि इसी पर गुजारा नहीं है कि आप इन चीजों से बचे रहें, बल्कि फरमाया इसके साथ साथ इजाफी ये है, वकुल लहुमा, ए औलाद, ए बेटे और बेटी, अपने माँ बाप को जो कलिमात कहने हैं, जो अल्फाज कहने हैं, कौलन करीमा, बड़ी इज्जत पर मबनी हो, इंतहाई अदब पर जो है वो मामूल हो, उनका अदब बरकरार रहे, ऐसे कलिमात, एहतराम उनका बरकरार रहे, ऐसे कलिमात, ऐसे अल्फाज से उनको मुखातिब करना है। अब्बू जान, अम्मी जान, बड़े प्यार के साथ बाबा जी, अम्मी जी, मामा, यानी जो भी आपके माहौल के अंदर सबसे शानदार, सबसे अजीम, सबसे मुबारक अल्फाज हैं, सबसे ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्टेबल अल्फाज हैं, वो आपने माँ बाप के लिए इस्तेमाल करने हैं,
ان میں حقارت نہ ہو، ان میں گراوٹ نہ ہو، ان میں کسی قسم کی نفرت نہ ہو الفاظ. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پھر آپ نے اپنے دونوں بازو جو ہیں وہ عاجزی انکساری کے ساتھ ان کے لیے جھکا دینے ہیں. اگر آپ طاقتور ہیں، پہلوان ہیں، جوان لڑکی اور جوان لڑکا ہے، خوبصورت اور خوبرو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی نہ کوئی عظیم منصب عطا کیا ہے، کہیں جرنل ہے، کرنل ہے، وکیل ہے، جج ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اللہ پاک نے اس کو بڑی عزت دی ہے، بڑا احترام دیا ہے، بڑا مرتبہ اور بڑا مقام دیا ہے. لوگ اس کے سائن سے، اس کے قلم سے، اس کی آواز سے، اس کے آرڈر سے، فیصلے سے ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، لیکن ماں باپ کے سامنے وہ جھکا رہے مہربانی کے ساتھ، نفرت سے نہیں، مہربانی کے ساتھ. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے جناح، پروں کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ جب معمولی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں مرغی کے یا کسی پرندے کے، اور ان کو جب خطرات لاحق ہوتے ہیں چیل سے، کوے سے، بلی سے، اور کوئی کتے سے، اور بھی جو ان کو نقصان دے، تو بچے بھاگتے ہیں اپنی ماں کی طرف، اور ماں ان کو پیار اور محبت سے ان کی حفاظت کے لیے اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے. یہ محبت ہے، یہ مہربانی ہے. تو فرمایا جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تمہاری خدمت کے وہ محتاج ہو جائیں اور تمہاری مدد کے وہ محتاج ہو جائیں، تو اس وقت تم نے ان کو ایسے رکھنا ہے جیسے ایک مرغی، ایک پرندہ اپنے بچوں کو خطرات سے سنبھالنے کے لیے اپنے پروں کے نیچے بڑی پیار اور محبت سے چھپا لیتا ہے. اور پھر کلمات کہا کہ بہترین کلمات، عزت والے کلمات ہمیشہ ان کے لیے کہنے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کو ادا کرنے کے لیے، ماں باپ کے مرتبے کو اور ماں باپ کے شان کو بیان کرتے ہوئے وہ کلمات بھی ہمیں بتائے. وہ کلمات کون سے ہیں؟ کہ آپ نے ہمیشہ ایک تو خدمت کرنی ہے، اپنا چہرہ مہرہ اور ڈیزائن اور سٹائل ان کے سامنے بڑے ادب اور احترام والا رکھنا ہے، چہرے کے اوپر نفرت کے اثرات نمودار نہیں کرنے، زبان کے ساتھ قابل نفرت اور ان کی توہین امیز کلمات نہیں نکالنے. اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے تنہائیوں میں، تہجد میں، نمازوں کے وقت، صبح اور شام یہ دعائیں بھی کرنی ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ان دونوں پر، میری ماں اور میرے باپ پر اسی طرح تو مہربانیاں کر جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر مہربانیاں کرتے ہوئے ہمیں پالا ہے، ہماری پرورش کی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کر کے ماں باپ کو بطور ایگزامپل جو ہے ان کی پرورش کا ذکر کرتے ہوئے رحمت کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا گیا ہے، مثال ماں باپ کو بنایا گیا ہے. یہ بات یاد دلانے کے لیے کہ اگر آج تم گبرو جوان ہو، اگر آج تم طاقتور توانا جسم والے ہو، اور تمہاری ہوش، عقل اور شعور بھی جوان ہے، ذہین و فتین ہو، حسن و جمال کے مالک ہو، بہت بڑے یعنی تاجر ہو، کمائی کر رہے ہو، اور بہت زیادہ مفید شخصیت ہو، تو یاد رکھو کہ یہ ماں باپ کی اس پرورش کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے تمہیں کیسے پالا ہے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ جو ہے تمہارا جو رب ہے، جو تمہارا پروردگار ہے، وہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں کو. تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ اس کو کیا ہے؟ خوب جانتا ہے. ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک ہوگے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے طرف جو لوٹنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، اللہ کے در پہ جھکنے والے ہیں، ان کو بخشنے والا مہربان ہے. وآت ذی القربى، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں ترتیب سے بیان فرما رہے ہیں
سب سے پہلے اللہ نے اپنا حق ادا کیا ہے کیونکہ وہ حقیقی رب ہے، حقیقی پروردگار ہے، حقیقی پالنے والا ہے۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا سا مختصر کیا، اس کے بعد جو ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس پر ہماری پرورش کی ذمہ داری ہے اور وہ بھی ہمارا پالنہار ہے یعنی ماں باپ، ان کا بڑا مفصل ذکر کیا اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ اب اللہ رب العزت نے جو ہے ایک اگلا حق بیان کیا جو ماں باپ کے بعد جس کی باری آتی ہے، اور یہ ہے قریبی رشتہ دار۔ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ہماری خالہ آتی ہے جو ماں کی طرف سے ملتی ہے، ہمارے باپ کے ساتھ ملنے والے چچا ہیں، پھوپھی ہیں، ادھر ماں کے ساتھ ملنے والے ماموں ہیں، اور ان کی پھر اولاد ہے۔ قریبی رشتہ دار ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں ہیں، بھائی بہنوں کی اولاد ہے۔ تو یہ سارے رشتہ دار جیسے جیسے ہمارے قریب ہیں ان کا رشتہ ہم سے قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اگر وہ کمزور ہیں تو ہمارے مال میں ان کا حق ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے بھائیوں پر، بہنوں پر، اور اپنی خالوں پر، ماموں پر، چاچوں پر ہم ان پر خرچ کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اور ان کی محتاجی کو اور ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ ہو، ان کے ساتھ ان کی تیمارداری کریں، اگر کوئی ان میں سے فوت ہو جائے تو ان کے جنازے میں شریک ہوں، اور خوشی کے مقام پر ان کے ساتھ جا کے خوشی میں شریک ہوں، غمی کے موقع پر ان کے غمی میں شریک ہوں، اور صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، آج کل اس میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری عداوت سب سے زیادہ جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں سے ہی ہوتی ہے۔ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اس کا رویہ اپنے سسرال کے ساتھ کیسا ہے۔ سسرال تو قریبی رشتہ داروں میں آ جاتے ہیں، اور اس کے جو یہ جو والدہ کے بہن بھائی ہیں، باپ کے بہن بھائی ہیں، یا اپنے بہن بھائی یا بہن بھائیوں کی اولاد ہے، ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں چکر چل رہا ہوتا ہے، اور ہمیں جو شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے یہ نام دیا کہ یہ لوگ تو ہمارے شریک ہیں، تو ہم بھائی وحدہ لا شریک تو ہے نہیں، یقیناً اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ہمارے تو شریک ہیں، لیکن شریک کا معنی کوئی قابل نفرت نہیں ہونا چاہیے، انتقام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے بعد اگر تمہارا سب سے کوئی زیادہ حقدار ہے تو وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح والمسکین، قریبی رشتہ داروں کے بعد فرمایا کہ جو مساکین ہیں ان کو بھی ان کے حقوق دیے جائیں۔ وابن السبیل، اور جو مسافر لوگ ہوتے ہیں رستے میں ہو سکتا ہے ان کا جیب کٹ جائے، زیادہ راہ ختم ہو جائے، ان کو رات رہنے کی ضرورت پڑ جائے، ان کو راستے کے لیے زیادہ راہ کی ضرورت پڑ جائے، یا اسی طرح جو راستے ہوتے ہیں راستے پر سبیل لگوانا، پانی کا سسٹم کرنا، راستہ ٹھیک کرنا ان کے لیے، اور راستے پر گاڑی جو ہے جو سواریاں چل رہی ہیں ان کے لیے خطرناک قسم کے معاملات نہ کرنا، راستوں کو خراب نہ کرنا، یہ بھی مسافروں کا حق ہے۔ ان کو جلتے ہوئے لوٹنا نہیں، ڈرانا نہیں، دھمکانا نہیں، راستے خراب نہیں کرنے، راستے میں رکاوٹ نہیں کھڑی کرنی۔ ہمارے گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں کے محلوں کے راستے ہوتے ہیں، ہمارا جو گھر بنتا ہے تو ہم سیڑھیاں اس کے اندر بنا دیتے ہیں، گھر کے اندر رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ جب کسی کی بیچارے کی گاڑی آتی ہے تو اس کی ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، جگہ تنگ کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ اندر سیڑھی بنائیں بھائی، آپ اپنی حدود سے باہر بنا کے اپنا مسافروں کو، گزروں کو کیوں تنگ کرتے ہیں آپ؟ تو یہ سارے راستے کے جو بھی حقوق ہے مسافر کے، وہ مسافر کو دور کا ہو یا قریب کا ہو، وہ راستے کے حقوں کو ادا کرنا۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ راستے میں چارپائی جو ہے رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہاں گزرنے والے جو ہیں عورتیں ہیں، خواتین ہیں، آپ ان کے لیے مشقت کا باعث بنتے ہیں، وہ شرم کرتی ہیں، وہ حیا کرتی ہیں، اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، کہکے مار رہے ہیں۔ تو راستے کا حق یا مسافر کا حق فرمایا کہ وہ بھی ادا کرو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فرمایا
یہ سارے حقوق ادا کرنے ہیں، قریبی رشتہ داروں کو بھی مال بھی دینا ہے، خرچ بھی کرنا ہے، والدین پہ بھی خرچ کرنا ہے، اسی طرح مسکینوں مسافروں پر خرچ کرنا ہے، لیکن نہ بے جا خرچ نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی۔ کیوں؟ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ بہت بڑی یہ بھی ایک بہت بڑا خطرناک مسئلہ ہے کہ جو انسان جس کو اللہ رزق دیتا ہے، جس کو مال وافر دیتا ہے، پھر اس کا بے جا استعمال کرتا ہے، مجرے کرواتے ہیں، ان پر پیسے خرچ ہوتے ہیں اور لاکھوں روپے، اور جناب گانے بجانے کی محفلوں میں شراب پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور جناب اسی طرح نجائز کیس جیتنے کے لیے کسی پر اپنے آپ کو برتری دکھانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے پیسہ خرچ، یہ بے جا ہے، یہ اپنی جگہ پر پیسہ نہیں لگ رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کے بارے میں جب تک ہر ایک شخص کو، مرد اور عورت کو پوچھ نہ لیا گیا، تب تک اس پاؤں نہیں ہلیں گے، اس کو روک لیا جائے گا، ان میں سے کہاں سے تم نے کمایا اور کہاں تم نے خرچ کیا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا جو ہے رویہ شیطان کے ساتھ ہوگا، فضول خرچ۔ ہم بسا اوقات خرچ کماتے ہیں، حلال ہیں، حلال کماتے ہیں بڑے احتیاط سے، کبھی سود نہیں لیتے، کبھی رشوت نہیں لیتے، کبھی جناب کسی کا حق تلف نہیں کرتے، بہت بڑے محتاط انداز میں، لیکن خرچ کرتے وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی ہے۔ نہیں بھائی، جیسے تم نے کمانے میں احتیاط کیا ہے، اللہ کا خوف ہے، اسی طرح تم نے خرچ بھی کرنا ہے تو حلال جگہ پر، جہاں جی ضرورت ہے وہاں خرچ کرنا ہے، بلا وجہ اور بلا ضرورت اور فالتو خرچ نہیں کرنا۔ اچھا، فرمایا وکان الشیطان لربہ کفورا، اور فرمایا اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ تو یعنی گویا کہ فضول خرچی کرنا یہ اللہ رب العزت کی ناشکری میں آتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری میں آتا ہے۔ تو جو نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم اگر ہمیشہ نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو بحال رکھے گا، نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ جب تم نے ناشکری کی اور لاپرواہی کی ان معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لے گا اور تمہیں عذاب سے جو ہے دوچار کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، اور اگر تم اعراض کرو ان سے، یعنی ان جن پر خرچ کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی تم فقیر ہو، تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، اور تم قریبی رشتہ داروں کو دے نہیں سکتے، سائل تمہارے پاس آتا ہے، ضرورت مند آ کے اپنی محتاجی ضرورت پیش کرتا ہے، لیکن تمہارے پاس مال نہیں ہے، فی الحال تم فقیر ہو، ان کی مدد کرنے کے اہل نہیں ہو، اور لیکن اللہ تعالیٰ سے رحمت کے امیدوار ہو کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اس قابل بنا دے گا، اور آپ کی یہ نیت برقرار رہے، بحال رہے کہ جب اللہ مجھے توفیق دے گا، میرے پاس اللہ تعالیٰ ہمت دے گا، مال دولت آئے گی، تو میں ضرور ان راستوں پر خرچ کروں گا۔ جب تک تمہاری یہ امید رہے فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، تو آپ ایسے حالات میں ان کو جھٹک کر جواب نہ دیں۔ ان میں سے اگر کوئی حقدار آ جاتا ہے، آپ سے مانگتا ہے، کوئی قرض مانگتا ہے یا تعاون مانگتا ہے یا کوئی مدد مانگتا ہے، تو آپ صاحب صلاحیت نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس ہمت اور توفیق نہیں ہے تو آپ ان کو جھڑکے نہ، ان کے لیے کوئی غلط بات جو ان کی عزت پر حرف آئے یا ان کی حوصلہ شکنی ہو یا دل ڈسہارٹ ہو، ایسے کلمات نہ کہیں، بلکہ بڑی نرم بات، بڑی ریسپیکٹیبل بات سے آپ معذرت کرنا، رویے سے ان سے معذرت کر رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس اس وقت آپ کی تعاون کرنے کے لیے جو آپ چاہتے ہیں وہ ہمت، طاقت، توفیق نہیں ہے، اگر ہوا تو انشاءاللہ میں آپ کی ضرور مدد کروں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پیچھے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا، اس کے بارے میں ایک بہت بڑا قانون بیان کیا ہے کہ نہ تو آپ اپنے ہاتھ کو گلے میں بندھا ہوا کر لیں، مغلول بندھا ہوا یعنی کنجوس، انتہا درجے کے نہ تو کنجوس بن جائیں، بخیل بن جائیں، الی عنقک، اپنی گردن میں، ولا تبسطها کل البسط، اور نہ ہی فضول خرچ ہو جائے کہ جناب
किसी को जब खर्च करने लगे हैं तो आपने अपने जो ज़रूरी चीज़ें हैं, आपका बिल बिजली देने वाला है, बच्चों की फीस है, मिसाल के तौर पर घर का किराया है, तो वो आपने उसका भी ख्याल नहीं रखा। और जब वक्त आया बिजली का बिल देने के लिए आपका वो मीटर कट गया, और जब किराए का वक्त आया तो घर से निकाल दिए गए, फीस का वक्त आया तो बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। तो फरमाया ना आप इतने बखील हों कि आपका रिज़्क आपके पास बहुत ज़्यादा है, अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, लेकिन आप उसको जोड़ने में लगे हुए हैं, और ना ये है कि सबको उठा के आप दे के बाद में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सूरत नहीं, फतक़ूदा मलूमम महसूरा, कि तुम मलामत ज़दा बैठे रहो, यानी तुम्हारी मलामत कैसे होगी? जब आप कंजूस होंगे तो हर तरफ से लोग आपको मलामत करेंगे। महसूरा का मतलब ये होता है कि आप तंग दस्त हो जाएं, यानी आपकी ज़रूरतें जो थी, जिनके लिए अल्लाह ने आपको पहले दिया था, जो आपके वाजिबात हैं, वो भी आप पूरे नहीं कर सकते। तो इसलिए फरमाया इन्न रब्बक यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, और अगर किसी को रोज़ी रिज़्क़ वाफर नहीं मिला तो वो परेशान ना हो। अल्लाह ताला फरमाते बिलाशुबा तेरा रब यबसुतु कुशादा करता है रिज़्क़ को, दौलत को, लिमन यशा जिसके लिए वो चाहता है, व यक़दिर और जिसके लिए वो चाहता है वो रिज़्क़ को तंग करता है। क्यों? इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा, अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में खबरदार है और जानता है। यानी अल्लाह ताला को मालूम है कि इसको माल देना है, और ये ज़रूरतमंद है माल का, और माल देने के बावजूद ये गुमराह नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के हकूक़ पूरे करता हुए, अल्लाह का शुक्र करते हुए ये जन्नत से महरूम नहीं होगा, जलील और रुसवा नहीं होगा, तकब्बर नहीं करेगा, करून नहीं बनेगा। लेकिन अल्लाह ताला जब देखता है कि इसको कुर्बानी देने से, इसको तकलीफ़ देने से, या इसको थोड़ा सा फ़क्र फाके में रख कर ये इसकी हालत जो है वो शुक्रगुजारी की रह सकती है, तवाज़ो की रह सकती है, और ये तकब्बर और गुरूर और घमंड से बच सकता है, और ये गुमराही से बच सकता है। तो अल्लाह ताला हिकमत, अपनी जो इंतहाई अल्लाह की बड़ी हिकमत है, और अल्लाह ताला के एक जो गहरा इल्म है, और जो अल्लाह ताला अपने बंदों से इंतहाई उल्फत और मोहब्बत और प्यार करते हैं, जो रहीम और करीम और मुशफ़िक़ है, उस बुनियाद पर अल्लाह ताला यानी फैसले करता है अपने बंदों के साथ। इंसान को इन चीज़ों में, हालात में अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, ना ही अल्लाह ताला का जो है वो एहतिजाज करना चाहिए कि मुझे क्यों नहीं दिया, फलां फलां को क्यों दिया। क्योंकि अल्लाह ताला ने कारून को दिया तो वो जो है अल्लाह ताला से इतना दूर हुआ, उसने ऐसे कलिमात कह दिए कि अल्लाह ताला ने उसको जो है वो उसके इज़्ज़त आबरू और उसके तकब्बर और उसके माल दौलत समेत उसको धंसा दिया। तो फरमाया मैं अपनी हिकमत अमली के साथ, जो अपने बंदों से मुझे प्यार और मोहब्बत है, अपनी रहमत है, उसकी बिना पर अपने बंदों को रिज़्क ज़्यादा देता हूँ और उसी वजह से रिज़्क कम करता हूँ। फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, फरमाया भूख और फ़क्र फाके की वजह से अपने बच्चों को कत्ल ना करो, कत्ल ना करो। यानी मत समझो कि अगर हमारे बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो जो हमारे 4 एकड़ हैं वो थोड़े हो जाएंगे, या हमारी मार्केटों हैं उनमें फ़र्क आ जाएगा, बिजनेस तकसीम हो जाएगा, मिलों में कैसे कैसे उसको तकसीम करेंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, गरीब हो जाएंगे, लोगों के सामने दस्ते सवाल दराज करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये भूख दूर करना, मालदारी और गना देना, दौलतमंदी देना, ये तुम्हारा काम नहीं है। रिज़्क के जो अख्तियारात हैं, जो खजाने, वो अल्लाह के हाथ में है। आप किसी को मालदार नहीं कर सकते और ना ही किसी को फ़कीर कर सकते हैं, ये अल्लाह ताला की देन है। और जब अल्लाह ताला तुमको दे सकता है तो तुम्हारी औलाद का भी वो जिम्मेदार है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कि अल्लाह ताला ने अपनी जो मखलूक बनाई है, इंसान है या इसके हैवानात, जानवर और कुछ भी छुपाए हैं, अल्लाह ताला फरमाते मैंने इनको किसी के जिम्मे नहीं लगाया, किसी का मोहताज नहीं बनाया, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। अल्लाह अकबर। तो अगर हम ये देखें, आज बहुत सारे ऐसे लोग नारा लगाते हैं, और बड़े पहले लोग जो थे वो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे या कुछ करते, लेकिन आज एक बड़े पढ़े लिखे दौर के अंदर बड़ा ये मनसूबा बंदी का जो चक्कर चला हुआ है हुकूमतों के लेवल पर, या जो खास करके जो पढ़े लिखे तबके होते हैं वो जब
انگریزی تعلیم یا یورپی تعلیم لیتے ہیں، مغربی تعلیمات جب حاصل کرتے ہیں تو وہ اولاد کے معاملے میں بڑے بخیل اور کنجوس ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بچوں کی تعلیم و تربیت کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، لہذا یہ کرنا چاہیے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں، سب آپ ذرا غور کریں اپنے اپنے ماحول میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، آپ کے اپنے نفس پر غور کریں کہ آپ کے ماں باپ نے جتنا کمایا ہے یقیناً آپ نے ان سے زیادہ کمایا ہے۔ ہم میں سے اس دور کے جو ہم بچے ہیں، میرے جو والدین نے جو ہم بہن بھائیوں کے لیے کمایا تھا، یعنی ہم نے سب نے، یعنی خواہ ہمارا بھائی بہن کوئی اس وقت مزدوری کر رہا ہے، جیسے میرے ماں باپ مزدوری کر رہے تھے مثلا، تو اس کی مزدوری اس وقت ہمارے ماں باپ کی مزدوری سے زیادہ ہے۔ جن کے پاس سائیکل نہیں تھا، گاڑیاں تک ہیں، جہاں کچیاں سڑکیں تھیں وہاں روڈ ہیں، اور جو زمین 1 ایکڑ 20 من ایکڑ یعنی اس کی انکم ہوتی، پروڈکشن ہوتی تھی، آج 100 من اسی زمین سے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ ایک گائے اور بھینس 10 کلو اگر ایک دن کا دودھ دیتے تھے، تو آج ایک گائے جو ہے، یہ جو المرائی سعودی عرب کے اندر ایک کمپنی ہے، اس کی ایک گائے 80 لیٹر دودھ دیتی ہے ایک دن کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ بڑھ جائیں گے تو اللہ کو کیا پرابلم، وہی گائے بھینس کا دودھ بڑھا دے گا، اسی زمین سے جو ہے وہ اس کی جو انکم ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مسئلہ مت سمجھو، اولاد کو قتل نہ کرو، ان کو مارو نہ، منصوبہ بندی نہ کرو، ٹیکے انجیکشن نہ لگواؤ۔ اور کچھ عورتیں جو ہیں وہ اپنے حسن و جمال کی خاطر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے بچوں میں کون سا آپ کا بچہ ہو جو اللہ کا ولی بن جائے، جس کی وجہ سے آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے، جو آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کون سا ایک ہی بچہ ہو آپ کا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، نواں، 10واں، پتہ نہیں کس مقام پر ایسا خوش نصیب سعادت بند بچہ آئے جو آپ کی سعادت کا باعث بن جائے، آپ کی خدمت کا باعث بن جائے، آپ کے دل کو خوش کرنے والا۔ آپ نے کیوں بند کر دیا؟ آپ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، اپنا مریں تو آپ کے جناب نہریں اجر اور ثواب کی جاری ہوں۔ آپ اپنے بچوں اور بچیوں سے بالکل گھبرائیں مت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، آپ بعد میں قتل کریں یا پہلے دوائی لے لیں حمل روکنے، وہ قتل ہے، آپ اس سے بچیں۔ آپ خود اپنے آپ کو رازق مت سمجھیں، اس کے حوالے کریں، اپنی جتنی بھرپور کوشش کریں، تربیت کی اچھی نیت سے کریں، لاپرواہی نہ کریں، لیکن قتل کی بات سے دور رہیں، کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے۔ فرمایا بھوک کے ڈر سے نہ قتل کریں، اور فرمایا نحن نرزقہم وایاکم، اللہ تعالیٰ یہاں ہم کو پہلے کہا، کم کو، حالانکہ آپ کو تو رزق مل رہا ہے، آپ تو برسر روزگار بھی ہوں گے، آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، یا آپ بزنس مین ہیں، یا آپ کی مارکیٹ ہے، آپ کا کارخانہ ہے، آپ کا کچھ ہے، مزدوری کر رہے ہیں، آپ کو رزق مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جن کی تمہیں خوف ہے ان کو پہلے دوں گا اور آپ کو بعد میں دوں گا، یعنی اتنا یقین کر لیں کہ ان کا رزق میں پہلے اور آپ کا بعد میں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا یہ ٹیکے شیکے لگوا کر یا بعد میں دوائی کھا کر، فرمایا بہت بڑا جرم۔ ہاں ایک صورت میں منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے جب عورت کی جان کو خطرہ، بس اگر جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہ زمین کے کم ہونے، کارخانے کی تقسیم ہو جانے، یہ رزق کی قلت یا تربیت کے مسائل کی کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، فرمایا زنا تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ قریب سے مراد ہے لڑکی کو دیکھنا، یا لڑکی لڑکے کو، یا لڑکی لڑکے کو دیکھتی ہے، کوشش کرتی ہے، تصویریں دیکھتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، یا ڈرامے دیکھتے ہیں جن میں اختلاط ہوتا ہے، یا یعنی اس سے جو میسج وغیرہ غلط ہوتے ہیں، یا اس سے رابطے اور کنیکشن کی کوشش عورتوں اور خواتین کے ساتھ، یا اختلاط، یا باہر مارکیٹوں میں گھومنا، یا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ بنانے، یہ سارے جو ان کے لیے وسائل ہیں، نمبر لینا دینا، فون سننا، یہ کرنا، فرمایا یہ بھی جائز نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شادی شدہ جوڑا ہے تو ان کو پتھر مار مار کر اس زمین کو صاف کر دو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ گولی مار کے جان چھڑاؤ، تلوار نہیں۔
فرمایا کہ اس کو نشانی عبرت بنا دو، اس کو رجم کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کے ہاں اتنا قبیح جرم ہے، اتنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ولا تقربوا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، یہ بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے اور بدترین راستہ ہے، بدترین راستہ، نسب ختم، پتہ نہیں ہے، ایک بچہ پھر رہا ہے، اس کا ماں کون ہے، باپ کون ہے، کون ذمہ دار ہے، اس کی نسبت کدھر ہوگی، اس کا نسب ہی ختم کر دیا تم نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو نجائز قتل نہ کیا جائے، حق کے ساتھ قتل ہی ہو سکتا ہے، وہ شادی شدہ زانی ہو یا مرتد ہو یا قاتل ہو، قصاصاً اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ومن قتل مظلوما، اور جس کو ظلماً قتل کیا جاتا ہے، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، ہم اس کے جو سرپرست ہوتے ہیں قاتل کے، مقتول کے سرپرستوں کو ہم نے طاقت دی ہوتی ہے، ان کی سپورٹ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، فلا یسرف فی القتل، اب وہ قتل کرنے میں یہ نہ کرے کہ اگر جیسے ہمارے ہاں چودھریوں کے یا کوئی جن کے حکومت کے ساتھ یا سیاسی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، گینگوں کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں، بدماشوں کے ساتھ، تو وہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، وہ بدماشی اللہ کے ساتھ بھی شروع کر دیتے، کہتے اس نے ہمارا ایک مارا ہم اس کے 10 ماریں گے، اس نے لڑکے کو مارا ہم ان کے باپ کو ماریں گے، اس نے ہماری عورت کو مارا ہم اس کے نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے، آپ اللہ سے ڈریں، یہ بدماش، یہ سیاست، یہ وسائل، یہ سب ادھر چھوڑ جانے آپ، یہ قرآن ہے، اللہ کا دستور ہے، اللہ کا عین ہے، قتل میں زیادتی نہ کریں، اسراف نہ کریں، انہ کان منصورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ضرور ہم نے مقتول کی مدد کی ہے لیکن مدد سے نجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جائیں، نجائز اس کا استعمال نہ کریں اور اس پہ ہاتھ صاف نہ کریں، اور یتیم کی جو ابھی تک وہ سمجھتا نہیں ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کا ماں باپ نہیں ہے، اس کا سرپرست نہیں ہے، تو آپ اس کو نجائز استعمال نہ کریں، الا باللتی احسن، جو اچھا طریقہ، کیا مطلب کہ آپ اگر اس کی پرورش کے ذمہ دار ہیں تو آپ جو چیز 4 آنے میں اگر گزارا ہو سکتا ہے تو آپ روپیہ خرچ نہ کریں، 4 آنے کے اندر ان کا اپنا بندوبست کریں اخراجات کا، اور ان کی پرورش کی ذمہ داری لیں اور اس کو اچھے طریقے، حتی یبلغ اشدہ، جب وہ بالغ ہو جائے، اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یتیم جوان ہو جائے، اور پھر ان کے مال ان کے سپورٹ کیا جائے، اس سے پہلے آپ ان کے مالوں کو ان پر خرچ کریں، اوفوا بالعہد، اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے عہد کا پورا کرنا، جو کسی سے آپ عہد و پیمان کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس کو پورا کرو۔ آج کل یہ عہد کی جو اس کے اندر بددیانتی ہے، خیانت، بہت خطرناک مسئلہ ہو چکا ہے، لوگ زمین لے لیتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر، اور 15 پیچھے بیچارے مائیں بوڑھیاں، وہ جو میڈیا آتا ہے اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، بد اعتمادیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یہودی ایسے ہیں، وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، جاپان ہے چیز بناتا ہے، ٹھیک بناتا ہے، چائنا ہے اور جو بھی غیر مسلم، تو ہم مسلمان کو اللہ یہ قرآن میں سمجھ رہا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ تمہارا عہد جو ہے اس کی باقاعدہ ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں عدالت قائم ہوگی کہ تم نے کتنی بار کس کے ساتھ وعدہ خلافی کی، آؤ جواب دو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور بھرپور ماپ کے ساتھ، ناپ تول کے ساتھ تولو، جب تم ماپو تو پورا، یعنی ایک میٹر ہے، آپ ماپ رہے ہیں، زمین میٹ رہے ہیں یا کپڑا یا کوئی اور چیز ماپنے والی ہے، اس میں نقص نہ ہو، فالتو آپ دے سکتے تو دے، نہیں تو پورا تو ضرور دیں، اور فرمایا وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح آپ کا ترازو، ڈنڈی نہ مارے، میں نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کئی ویڈیو آتی ہیں، کل پرسوں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس نے ایک جناب بیچاری بی بی آئی اور اس کو گپے لگا کر اور یہ وہ ایسے اشارے کر کے بڑی ہنس رہی ہے بیچاری، اور اس سے پیسے لے لیے، اور لفافہ جو تھا اس میں وہ فروٹ ڈال رہا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ آدھا کلو کا جو باٹ ہے وہ بھی اس نے ایک میں ڈال دیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بھرتا گیا، بعد میں اس نے لفافے کے ساتھ آہستہ سے وہ نیچے رکھ دیا باٹ، اور اس سے جو ہے وہ کم کر کے تول کر اس کو پکڑا دیا بیچاری کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ ترازو صحیح استعمال کریں، ڈنڈی نہ ماریں، اس میں دھوکہ نہ کریں، فراڈ نہ کریں، اور فرمایا ذالک خیر، اور یہ راستہ بڑا زبردست ہے، یہ جو اللہ کا بتایا ہوا سارا معاملہ ہے، یہ چلیں گے تو یہ بہترین ہے، واحسن تأویلا، اور یہی نتیجے کے اعتبار سے زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نجائز اور حرام سے اجتناب پر ہمیں صبر کی توفیق دے. اب بھی کسی بھائی کا بہن کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ، ماشاء اللہ بہت بہترین وضاحت کے ساتھ آپ نے آج کا درس سنایا ہے، الحمدللہ. السلام علیکم شیخ محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پیارے بھائی. جی شیخ محترم، آپ نے بہت ہی واضح انداز میں جو ہے اس کی جو ہے تشریح بیان کی ہے ہر ایک بات کی. والدین کے حقوق ہے، ذی القربہ کے حقوق ہے، بہت ہی اچھے تفصیل سے بہت اچھے انداز میں بیان کیے ہیں کہ بہت ہی پر اثر رہا یہ، اور اچھا سمجھ میں آیا. اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، صحت و زندگی عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ. آمین آمین. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سب سامعین ناظرین کو اور اس پر قائمین کو توفیق دے، جزا دے، برکت دے. شکریہ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ شیخ ایک سوال تھا. جی جی. اگر والدین کے ساتھ اگر کوئی کاروبار میں ہے اور دونوں برابر کے حصے دار ہے، پارٹنر ہے، تو اگر جب وہ لوگ کاروبار کے لحاظ سے جب بات کرے تو کبھی آگے پیچھے بھی آواز ہوتی ہے، تو وہاں پر بات اس طرح سے نہیں کی جاتی کہ وہ والدین ہے بول کر، لیکن بزنس کے طور پر، بزنس پارٹنر کے طور پر بات کی جاتی ہے. تو کیا اس سلسلے میں، چونکہ رشتہ تو والدین کا ہی ہے، تو کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے، ذرا اسی بتا. دیکھیں وہاں آپ کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے آپ کی دنیا، وہ بزنس ہے. دوسری آپ کی آخرت ہے. آپ ان کو دونوں کو مینج کریں، یعنی اس کا آخرت کو آپ باہر صورت اس کو مقدم رکھیں. والد کا ادب کا احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یا اس کو آپ یہ نہیں ہے کہ چھپائیں، اس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ابو جان ایسے ایسے ہے. اس کے بعد یقیناً بات ہی واضح کرنی ہے، اس میں آپ آواز اونچی بھی نہ کریں اور گستاخی سے بھی بچیں، کیونکہ یہ آپ کی مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، یہ آخرت کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ ہے. والدین کی خدمت، والدین کا ادب اور احترام، یہ ایمان کا مسئلہ ہے بھائی، چھوٹا نہیں. اور یہ اللہ رب العالمین کا جو ہے، یہ تو آپ کے لیے اور بھی اچھا ہے کہ آپ کے والد نے آپ کو بزنس پر، یعنی ماشاءاللہ یہ خود تو آپ نہیں آئے، پہلے وہ بزنس میں آئے ہیں اور آپ اس کی وجہ سے بزنس میں آ رہے ہیں. تو وہ آپ کے اس میں استاد بھی ہیں، محسن بھی ہیں، تربیت کنندہ بزنس میں بھی لانے والے ہیں. تو آپ ہر اعتبار سے ان کا ادب اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، بالکل لاپرواہی نہیں ہونے چاہیے ادب کے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان قرار دیا. ماں باپ کے ادب اور احترام کو ایمان کا سودا کبھی نہیں مومن کر سکتا. سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ایمان وہی وہاں اسی جگہ پر تو آپ کے امتحان ہے ایمان کا. جی شیخ، جزاک اللہ خیر. اوکے، اللہ حافظ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. آمین آمین آمین.